کبھی کبھی بڑے فائدے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو نقصان سے بچنے کے لیے خود ہی کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں جو بظاہر غلط محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان کا نتیجہ بہترین اور من پسند ہوتا ہے۔ اور اس کی بہت ہی شاندار اور زبردست قسم کی مثال ہمارے سامنے سلطان محمد فاتح کی گزشتہ قسط میں نظر آئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کورلش اورحان میں بھی نظر آئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بات کر دی جائے کورلش اورحان کی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی 10 قسطوں میں کہانی کو عجیب و غریب انداز میں آگے بڑھایا گیا، جو اکثر ناظرین کو کسی بھی طور پر پسند نہیں آئی۔ لیکن بات یہیں تک نہیں رہی، بلکہ عثمان غازی کے کردار کو بھی جلد از جلد نمیٹا گیا، اور باقی جو اہم کردار تھے، مثال کے طور پر شاہین شاہ کا کردار تھا، یا تیمور تاش کا کردار تھا، یا پھر علاؤالدین کا کردار تھا، ان سب کے کردار کو بھی کسی حد تک مسخ کیا گیا اور کہانی سے انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ لیکن 10 قسطوں میں بورسا کو فتح کروا کر اور عثمان غازی کی کہانی پر فل سٹاپ لگا کر کورلش اورحان کی کہانی کو اس مقام تک پہنچا دیا گیا ہے جس تک پہنچنے کے لیے ناظرین ایک طویل عرصے سے انتظار میں تھے۔ اور گزشتہ قسط کو کورلش اورحان کی اب تک آنے والی تمام قسطوں میں سب سے بہترین قسط قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ لہٰذا آخر کار عثمانی سلطنت کا اعلان کر دیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر پرچم بھی لہرا دیا گیا ہے، اور تاریخی طور پر جیسا کہ مذکور ہے کہ منگولوں کی سرپرستی اور ان کو ٹیکس دینے سے بھی انکار کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اورحان غازی سردار سے سلطان بھی بن گئے ہیں۔ اور یہ وہی بات ہے جو ہم نے شروع میں کہی کہ بعض اوقات اچھی چیز کے لیے یا اچھی چیز تک یا منافع بخش چیز تک پہنچنے کے لیے کچھ چیزوں کی قربانی دی جاتی ہے، اور کورلش اورحان کی پہلی قسطیں اس کی مثال ہیں کہ اگر ان میں کرداروں کی یا کہانی کی قربانی نہ دی جاتی تو یہاں تک شاید نہ پہنچ پاتے۔ اور اب آنے والی قسطوں میں کہانی مزید شاندار ہونے والی ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کورلش اورحان دراصل اب شروع ہونے جا رہا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اگر بات کی جائے آنے والی قسط کی، تو آنے والی قسط کا پہلا ٹریلر آ چکا ہے، اور اس کا سب سے سسپنسفل منظر وہ ہے جس میں اورحان گھوڑے پر تنہا اڑا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے علاؤالدین بھی چلا آ رہا ہے، اور بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اورحان کو کوئی ایسی خبر ملی ہے جو کسی بھی طور پر مناسب نہیں تھی، تو وہ جیسا اور جس حال میں تھا اسی میں نکل کھڑا ہوا، اور علاؤالدین یا تو اس کے ساتھ دینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، یا پھر اسے روکنے کے لیے چلا آ رہا ہے کہ جہاں وہ جا رہا ہے وہاں دشمن اس کو مارنے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں تک ہمارا خیال ہے تو اورحان قبائل پر تیمور تاش کے حملے کی بات سن کر اسے مارنے اور اسے جواب دینے کے لیے دوڑا چلا جا رہا ہے، اور علاؤالدین اسے روکنے کے لیے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ٹریلر کا دوسرا شاندار منظر بورسا کا ہے، جہاں سلطان اورحان کو روایات کے مطابق پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بورسا کو عثمانی سلطنت کا دارالحکومت قرار دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر علاؤالدین کے بارے میں اعلان کیا جانے والا ہے کہ وہ سلطنت کے پہلے صدر اعظم ہوں گے، یعنی وزیر اعظم ہوں گے، اور تاریخی طور پر یہ واقعہ بھی ثابت ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہانی اب تاریخ کے قریب لے جائی جا رہی ہے اور دکھائی جا رہی ہے۔ ٹریلر کا ایک اور منظر شاہین شاہ سردار کا ہے، یعنی سسپنسفل منظر ہے، جس میں وہ آفجی سردار کو بغاوت نہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد خود ہی بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو اس منظر کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس منظر سے یوں لگتا ہے کہ شاہین شاہ سردار اورحان غازی کے منصوبے کے مطابق چل رہے ہیں، اور دشمنوں کو پچھاڑنے کے لیے اور ان کی سازشوں کو ان پر الٹنے کے لیے یہ منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے، تاکہ دشمن شاہین شاہ سردار سے رابطہ کریں اور پھر انہیں ایک جگہ اکٹھا کر کے ختم کر دیا جائے۔ یہ تو بات ہوئی پہلے ٹریلر کی، اور اگر دوسرے ٹریلر کی بات کی جائے تو آنے والا دوسرا ٹریلر بہت ہی دھماکہ خیز ہونے والا ہے، لہٰذا انتظار کیجیے، اور اس میں بہت کچھ آپ کی توقعات کے مطابق دکھایا جانے والا ہے۔ اور اگر بات کی جائے سلطان محمد فاتح کی، تو گزشتہ قسط کے آخر میں سلطان ایک زبردست قسم کی چال چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کا انجام محمود پاشا سے صدر اعظم کا عہدہ واپس لینا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے ماتحت سر اٹھانے لگے ہیں، اور ریاست کے لیے وہ ایک ناکام صدر اعظم ثابت ہو رہا ہے اور نقصان دہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ لہٰذا سلطان نے کڑوا گھونٹ بھرتے ہوئے اپنے شطرنج کے مہروں کو ایک ایک کر کے حرکت دی ہے اور انہیں آگے بڑھایا ہے، اور پھر اس کے بعد کھیل کو اپنی مٹھی میں سمیٹ لیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب اگلی قسط میں محمود پاشا سے اس کا عہدہ واپس لے لیا جائے گا، اور اب سوال یہ ہے کہ محمود پاشا کی جگہ صدر اعظم
وزیر اعظم کون بنے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدر اعظم کے عہدے کے لیے زانوش پاشا اور اسحاق پاشا موزوں ترین شخص ہیں، اور بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والی قسط میں اسحاق پاشا اس کوشش میں ہے کہ زانوش پاشا کو دارالحکومت سے دور بھیجا جائے تاکہ وہ خود صدر اعظم کے عہدے پر براجمان ہو سکیں۔ لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب زانوش پاشا کو ان کی محنت اور صبر کا پھل دیا جائے اور انہیں صدر اعظم کے عہدے پر براجمان کیا جائے، اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ ہم آنے والی قسط میں زانوش پاشا کو صدر اعظم بنتے ہوئے دیکھنے والے ہیں۔ اور اگر ہم یہاں بات کریں آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر کی، تو کافی سسپینسفل ٹریلر بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور اس ٹریلر میں اسحاق پاشا کو بھی سلطان کی جانب سے ڈانٹ پڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ تم بھی اپنی منمانی کرنے لگے ہو اور تمہیں جو کام کرنا چاہیے ہے تم وہ نہیں کر رہے۔ دوسری طرف دوغان پاشا جو ہیں وہ غداروں کے ساتھ یعنی محمود پاشا کے ساتھ اور حسین آغا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ہی راستہ ہے، ہمارا سفر بھی ایک ہے اور ہمارا انجام بھی ایک ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دراصل یہ صاحب جو ہیں ان دونوں کی مخبری کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، تاکہ جب یہ کوئی غلط یا الٹا سیدھا منصوبہ بنائیں تو یہ صاحب آگے بڑھ کر سلطان کو بتا دیں اور پھر اس کے بعد ان کے منصوبوں کو انہی پر الٹ دیا جائے۔ گزشتہ قسطوں میں آپ نے ایک بات بالکل واضح طور پر محسوس کی ہوگی کہ سلطان اپنے محل سے باہر نہیں نکل رہے، جبکہ ان کے دشمن ویٹیکن سے، بوسنیا سے، افلاک سے، ہنگری سے، یعنی یہ سب لوگ متحد ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ سلطان اپنی جگہ جم کر بیٹھ گئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ینیچری اور پاشا یعنی وزیروں کے درمیان میں بھی اختلافات نے سر اٹھا لیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سلطان کو جیسے ہی پتہ چلا، خاص طور پر ولاد کی دشمنی کے بارے میں جب انہیں یقین ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جب بوسنیا والوں نے ان سے بغاوت کا اعلان کر دیا، تو اس کے بعد انہیں آگے بڑھ کر ان پر حملہ کرنا چاہیے تھا۔ تاریخی طور پر ایسا ہی ہوا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ تو اس کا جواب بڑا ہی سادہ ہے کہ دراصل سلطان جب اپنے محل سے نکلیں گے اور بوسنیا کی جانب بڑھیں گے اور پھر افلاک کی جانب بڑھیں گے، تو انہیں راستے میں بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب افلاک یعنی ولاد والوں کا سامنا ہوگا اور سلطان اور ولاد آمنے سامنے آئیں گے دریائے ڈینوب کے کنارے پر، تو وہاں بڑی ہی شدت اور بڑی ہی سخت قسم کی جنگ ہونے والی ہے، اور دونوں طرف سے گولہ بارود کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد جب سلطان نہر ڈینوب کراس کر کے دوسری طرف جائیں گے تو جنگل میں ان کا شکار کھیلا جائے گا، اور وہاں پر ولاد کوشش کرے گا کہ سلطان کو گھیر کر مار ڈالے، تو وہاں پر بھی بڑی شدید اور خطرناک قسم کی جان لیوا قسم کی جنگ ہوگی۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اس وقت ان جنگوں کی تیاری چل رہی ہے اور ان کے مناظر جو ہیں وہ شوٹ کیے جا رہے ہیں، اور ویسے بھی آج کل چونکہ سردی ہے تو وہ مناظر شوٹ کرنے میں انہیں مزید مشکلات پیش آ رہی ہوں گی۔ تو اس لیے جو چھوٹے موٹے واقعات ہیں یعنی محل کے اندرونی واقعات ہیں اور اس طرح کی دیگر جو چیزیں ہیں وہ سب دکھائی جا رہی ہیں، جن سے دراصل کہانی کو آگے بڑھانے کے بجائے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وقت گویا کہ یہیں ٹھہر جائے اور کہانی آگے نہ بڑھے، اور کہانی تب آگے بڑھے گی جب ہم مکمل طور پر تیار ہو چکے ہوں گے۔ تو ہماری امید تو یہی ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہوگا، اور آنے والی قسطوں میں جو لڑائیاں دکھائی جانے والی ہیں وہ بہت ہی باکمال اور لاجواب ہوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔